السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 27 ہے، اور آج کی کلاس میں زائد الف کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے گا، یہ جو حرف ہے یہ الف ہے، اور الف قرآن پاک میں 48,000 سے زیادہ مرتبہ ہے، اور اگر الف کے اوپر اس طرح کا چھوٹا سا گول دائرہ بنا ہوا ہو تو اس الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ ان میں جو زائد الف ہے اس زائد الف کو بعض اوقات پڑھنا ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں پڑھنا ہوتا، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ ان میں موجود زائد الف کو نہیں پڑھنا ہوتا۔ تو کن الفاظ میں موجود زائد الف کو کب پڑھنا ہوتا ہے، کب نہیں پڑھنا ہوتا، آئیے اب اس کی تفصیلات کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے گا، یہ 6 الفاظ ہیں۔ ان 6 الفاظ کے آخر میں آپ دیکھیں کہ الف ہے، اور الف کے اوپر چھوٹا سا گول دائرہ بنا ہوا ہے۔ یہ گول دائرہ الف کے اوپر ہے، تو جس الف کے اوپر یہ گول دائرہ ہے وہ الف زائد الف ہے۔ تو ان 6 الفاظ میں موجود زائد الف کو کب پڑھنا ہے، کب نہیں پڑھنا، اس کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے گا، لکھا ہے ان 6 الفاظ پر جب وقف کریں گے تو ان کے زائد الف کو پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ان 6 الفاظ پر جب وقف کریں گے تو وقف کی حالت میں ان میں موجود زائد الف کو پڑھیں گے۔ جیسے اس لفظ کو اگر وقف میں پڑھیں تو یہ اس طرح پڑھا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اب یہاں پر دیکھیے گا، لکھا ہے ان 6 الفاظ پر جب وقف نہیں کریں گے تو ان کے زائد الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الفاظ پر جب وقف نہیں کریں گے، یعنی ان الفاظ کو آگے والے الفاظ کے ساتھ جب ملا کر پڑھیں گے تو ان میں موجود زائد الف کو نہیں پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے گا، یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں یہاں پر الف کے اوپر چھوٹا سا گول دائرہ بنا ہوا ہے، تو یہ گول دائرہ جس الف کے اوپر ہے یہ الف زائد الف ہے۔ اس لفظ کو جب وقف میں پڑھیں گے تو اس کا زائد الف پڑھا جائے گا، جیسے لیکن جب اس لفظ کو بغیر وقف کے پڑھیں گے تو پھر اس زائد الف کو نہیں پڑھیں گے، جیسے لیکن هو اللہ ربی۔ تو آپ نے سنا کہ جس طرح اس لفظ کو پڑھا گیا کہ جب وقف میں پڑھا تو اس کے زائد الف کو پڑھا، لیکن جب بغیر وقف کے پڑھا تو اس کے زائد الف کو نہیں پڑھا۔ اسی طرح بقیہ جو 5 الفاظ ہیں ان میں بھی یہی ہے کہ جب وقف میں پڑھیں گے تو زائد الف کو پڑھیں گے، جب بغیر وقف کے پڑھیں گے تو زائد الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان الفاظ میں موجود زائد الف کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے۔ ان تمام الفاظ کو چاہے وقف میں پڑھیں یا بغیر وقف کے پڑھیں، ان کے زائد الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے جب آپ ان الفاظ میں سے کسی لفظ پر پہنچیں اور آپ اس لفظ پر وقف کریں تب بھی، اور بغیر وقف کے پڑھیں تب بھی، ان میں موجود زائد الف کو نہیں پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں، یہ الف کے اوپر چھوٹا سا گول دائرہ بنا ہوا ہے، تو یہ الف زائد الف ہے، تو یہاں پر اسے اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، افا اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ افا امات۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، یہ جو لفظ ہے یہ ہے لأنتم، اور وہی لفظ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر الف کے اوپر چھوٹا سا گول دائرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو الف ہے یہ زائد الف ہے، اور جب اسے وقف میں یا بغیر وقف کے پڑھیں گے دونوں حالتوں میں اس زائد الف کو نہیں پڑھیں گے، جیسے لا اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ لأنتم اشد رہبۃ فی۔ تو جس طرح اس زائد الف کے بارے میں یہ ہے کہ اسے وقف میں اور بغیر وقف کے دونوں حالتوں میں نہیں پڑھیں گے، اسی طرح ان الفاظ کے بارے میں بھی یہی ہے
کہ جب انہیں وقف میں پڑھیں یا بغیر وقف کے پڑھیں، ان میں موجود زائد الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، یہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے سلاسلہ۔ اس لفظ کے بارے میں یہ ہے، سلاسلہ کے زائد الف کو وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کو جب وقف میں پڑھیں گے تو اس میں موجود زائد الف کو اگر پڑھنا ہو تو پڑھنا جائز ہے، نہ پڑھنا ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے گا، یہ لفظ لکھا ہوا ہے سلاسلہ۔ اس لفظ میں آخر میں الف کے اوپر گول دائرہ ہے، یعنی یہ الف زائد الف ہے۔ تو اس لفظ پر جب وقف کریں گے تو وقف کی حالت میں زائد الف کو پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں طرح درست ہوگا۔ جیسے اس لفظ پر جب وقف کریں تو یہ اس طرح پڑھا جائے گا، لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ سَلَاسِلَ سَلَاسِلَ۔ اس لفظ کو وقف میں پڑھا اور اس طرح پڑھا کہ اس میں موجود زائد الف کو پڑھا، لیکن اب میں اس طرح پڑھوں گا کہ زائد الف کو نہیں پڑھوں گا، جیسے لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ سَلَاسِلَ۔ تو اب جو پڑھا یہ زائد الف کے بغیر پڑھا۔ تو اس لفظ کو جب وقف میں پڑھیں گے تو اس میں موجود زائد الف کو پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں طرح جائز ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے، البتہ جب ملا کر پڑھیں گے تو سلاسلہ کے زائد الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کو جب بغیر وقف کے پڑھیں گے تو اس میں موجود زائد الف کو نہیں پڑھیں گے، جیسے لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ تو اس لفظ کو جب بغیر وقف کے پڑھا تو اس میں موجود زائد الف کو نہیں پڑھا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس میں زائد الف کے بارے میں جو وضاحت کی گئی آپ کو اس کے ذریعے معلوم ہو چکا ہوگا کہ کن الفاظ میں زائد الف کو کب پڑھنا ہوتا ہے اور کب نہیں پڑھنا ہوتا۔ لیکن ممکن ہے کہ آپ کو خیال آئے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کس جگہ پر زائد الف کو پڑھنا ہے اور کس جگہ پر زائد الف کو نہیں پڑھنا۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ کلاس نمبر 40 کے بعد جو کلاسیں شروع ہوں گی ان میں قرآن پاک کا سبق شروع ہوگا، اور قرآن پاک کا سبق اس طرح پڑھیں گے کہ جو قواعد آپ پڑھ چکے ہیں ان قواعد کے مطابق پڑھیں گے۔ تو جب یہ قواعد آپ کی روٹین میں آ جائیں گے تو ان قواعد کے مطابق آپ کا قرآن پاک کا سبق پڑھنا بھی بہتر ہوگا، اور آپ کو پہچان بھی ہوتی چلی جائے گی کہ کس لفظ کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو پھر آپ کے لیے پڑھنا مشکل نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آج کی کلاس میں جو سبق پڑھا، اس سبق کو آپ خود اپنے طور پر جتنی مرتبہ پڑھ کر یاد کرنا چاہیں پڑھ کر یاد کر لیجئے گا۔